أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد آج کی ہماری ملاقات کتاب التوحید کی سلسلے وار ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات ہے۔ آج کے دن باب نمبر 55 جو کتاب التوحید کی ابواب میں سے ہے، جس کا عنوان ہے لا يسأل بوجہ اللہ الا الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا چہرہ حوالہ دے کر، اللہ کے چہرے کو حوالہ دے کر کچھ نہیں مانگا جاتا مگر صرف اور صرف کیا ہے؟ جنت۔ لا يسأل بوجہ اللہ الا الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا چہرہ، اس کا حوالہ دے کر کچھ نہیں مانگا جائے، صرف اور صرف کیا ہے؟ جنت۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم اور عزت و احترام کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو وجہ ہے، وجہ کہتے ہیں عربی زبان میں چہرے کو وجہ کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کے چہرے کو لے کر کوئی حوالہ دینا چاہتا ہے اور اس کے واسطے، چہرے کے واسطے کچھ مانگنا چاہتا ہے، تو صرف اور صرف کیا ہے؟ جنت مانگے، اور جنت تک پہنچا دینے والی جو اعمال ہوں، جو چیزیں ہوں، ان کو مانگے۔ وہ یہ کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالی کے چہرے کا واسطہ دے کر کوئی دنیاوی امور مانگتا ہے، اگرچہ وہ جائز کیوں نہ ہو، تو ایسا کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے اور گناہ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ کا واسطہ دے کر مانگے، کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرا فلاں کام کر دو یا مجھے فلاں چیز دے۔ ادھر اس نے اللہ کی ذات کا واسطہ، لیکن اللہ کے چہرے کا واسطہ نہیں اس نے مخصوص کیا۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے، دنیاوی امور طلب کرتا ہے اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر، تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ البتہ اگر اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر کچھ مانگنا چاہتا ہے، تو ادھر اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر صرف اور صرف جنت یا جنت تک پہنچانے کا جو عمل ہو، صرف اور صرف اس کی توفیق کیا ہے؟ طلب کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے ایک حدیث روایت کی ہے، حدیث سنن ابی داود کی ہے، حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ۔ آتا ہے روایت میں کہ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسأل بوجہ اللہ الا الجنہ۔ جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسأل بوجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے چہرے کا واسطہ دے کر کچھ نہیں مانگا جائے، الا الجنہ، مگر صرف اور صرف کیا ہے؟ جنت کا سوال کیا جائے۔ تو یہ حدیث اس مسئلے کو بالکل واضح کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے چہرے کا واسطہ دے کر انسان کچھ نہ مانگے۔ اگر کچھ مانگنا ہی ہے اسے، تو اللہ کے چہرے کا واسطہ دیتے ہوئے تو صرف اور صرف کیا مانگے؟ جنت مانگے، یا جنت تک پہنچانے کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں، نیک اعمال وغیرہ، اس کے بارے میں کیا ہے؟ سوال کر سکتا ہے۔ رہی بات اس حدیث کا کیا حکم ہے، کیا صحیح حدیث ہے، تو اس حدیث کی صحت میں کیا ہے؟ اہل علم کا اختلاف ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اور شیخ ابن باز بھی اس حدیث کے سند میں کمزوری ہے اس کے قائل ہیں، لیکن شیخ ابن باز اور دیگر محققین کا یہ کہنا ہے کہ دیگر اور روایات ملتی ہیں اسی مفہوم میں، دیگر کچھ روایات ملتی ہیں اسی مفہوم میں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے چہرے کا واسطہ دے کر صرف اور صرف کیا ہے؟ جنت ہی کیا ہے؟ طلب کی جائے، کوئی اور چیز کیا ہے؟ نہ طلب کی جائے۔
جیسے کہ ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوعاً جو ہے نقل کی جاتی ہے، ملعون من سأل بوجہ اللہ، جس نے اللہ کا چہرہ کا واسطہ دے کر سوال کیا، یعنی دنیاوی چیزوں کو طلب کیا، جنت نہیں بلکہ دنیاوی امور طلب کیا، ملعون، تو ایسا شخص کیا ہے؟ ملعون ہے۔ اور ملعون لعنت سے ہے، لعنت سے مراد وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، مہربانیوں سے کیا ہے؟ محروم رہ جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے ادھر جو ممانعت ہے حدیث میں، یا شیخ الاسلام نے جو اس کی تشریح بیان کی اور باب قائم کیا کہ لا یسأل، یعنی نہ مانگا جائے اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر صرف اور صرف جنت، تو ادھر نہ مانگنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ نہ مانگنا ادھر کیا ہے؟ حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا واسطہ دیتے ہوئے جنت نہیں بلکہ کوئی اور چیز کا سوال کرتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ ملعون ہے۔ اور ایسا شخص جو عمل کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک کبیرہ گناہ کا کیا ہے؟ وہ مرتکب ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور گناہ کا اس نے کیا ہے؟ ارتکاب کیا ہے۔ اور ادھر ایک بات اور بتا دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ کا واسطہ دیتے ہوئے یعنی صرف حرام اس وقت کی جب بندوں سے مانگے، یعنی جیسے کہ انسان کہتا ہے بندوں کے پاس اللہ کا واسطہ دے کر تم سے یہ مانگتا ہوں، کیا ایسی حالت میں یہ کہنا کہ میں اللہ کا چہرہ کا واسطہ دے کر تم سے مانگتا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر مخلوقین کا آپس کا معاملہ ہے تو اس طرح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ رہی بات بندہ اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے چہرے کا واسطہ دیتا ہوں اور تجھ سے فلاں فلاں چیزوں کا کیا ہے؟ سوال کرتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کیا کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیرے چہرے کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس کے سوال میں محض دنیاوی امور جس میں کوئی آخرت کی بھلائی نہیں پائی جاتی یا آخرت تک پہنچانے کا سبب نہیں ہے جنت تک، تو ظاہر سی بات ہے ایسا سوال کرنا بھی اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہا ہے، اسی کے چہرے کا واسطہ دیتے ہوئے ایسا کرنا بھی کیا ہے؟ غلط ہوگا، ناجائز ہوگا۔ ہاں اگر جنت کا سوال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا جنت تک پہنچانے والے اعمال کا کرتا ہے، مثلا کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ الہ العالمین میں تیرے چہرے کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو مجھے نیک صالح بیوی سے نواز، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نیک صالح عورت اگر انسان کو نصیب ہو جائے تو وہ ایک بہت ہی بڑا خزانہ اور ایک بہت ہی اہم سرمایہ اسے حاصل ہو گیا کہ جس کے ذریعے وہ کیا ہے؟ جنت تک کیا ہے؟ پہنچ سکتا ہے۔ اس کی مدد سے وہ اس کی مدد کرے گی نیک اعمال کرنے میں، برائیوں سے روکے گی۔ تو اس زمرے میں اگر دیکھا جائے کہ اس طرح کے اگر معاملات کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مساقہ، کوئی حرج نہیں۔ یا انسان یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اچھی سواری سے نواز دے، تاکہ اس سواری کے ذریعے یعنی تیرے چہرے کا سوال کرتا ہوں، تیرے چہرے کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اچھی سواری سے نواز دے تاکہ میں جا کر کے فریض حج انجام دے سکوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ حج ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ اس کی ادائیگی کے ذریعے جنت تک پہنچتا ہے، تو ہر وہ معاملہ جو حج کرنے میں مددگار ثابت ہوگا اس کا سوال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا اللہ کے چہرے کا حوالہ واسطہ دیتے ہوئے اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث سے ایک اہم مسئلہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے، ثابت ہوتا ہے، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، یہود نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ مغلولہ، تنگ، خرچ نہیں کرتا، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں کہا کہ بل یداہ مبسوطتان، آپ ان کو کہہ دیجئے غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ یعنی خرچیلے، خرچ کرنے والے نہیں ہیں، بخالت، کنجوسی ان کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے دونوں ہاتھ، بل یداہ، اللہ کے دونوں ہاتھ مبسوطتان، پھیلے ہوئے ہیں اور بہت کیا ہے؟ کشادہ ہے۔ تو جس طرح اس آیت کریمہ میں اللہ کے
دو ہاتھ ثابت ہو رہے ہیں، اسی طرح اس حدیث میں اور دیگر احادیث، دیگر نصوص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ثابت ہو رہا ہے۔ رہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کی تفصیل بیان کرنا یا اس کی تفسیر بیان کرنا، تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم، نہ کوئی تفصیل بیان کی گئی، نہ کوئی خاص تفسیر بیان کی گئی۔ وہ چہرہ کیسے ہے، کیا اس کی شکل و صورت ہے، یعنی اس چہرے کا معاملہ کیسا ہے، کیا اس کی کوئی مثال بیان کی جا سکتی ہے؟ اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ چہرہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے لائق ہے، وہ اللہ ہی وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، مخلوقات میں سے کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ چہرہ جو ہے کس طرح۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ بعض منحرف فرقوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا انکار کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے تو گویا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان سے مشابہت دے دی، اور ان کا یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ ایک جانور کا بھی چہرہ ہوتا ہے اور دیگر مخلوقات ان کا بھی چہرہ، تو کیا وہ سب انسان کی مشابہت؟ انسان کی مشابہت نہیں۔ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح چہرہ دیا ہے جس طرح اس کے لائق ہے۔ ہم اور آپ کو انسانوں کو چہرہ ہے، انسان کے لائق یہی چہرہ ہے۔ جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف شکل و صورت سے نوازا، چہرے سے نوازا، وہ انہی کے لائق ہے۔ یہی معاملہ رب العزت کی ذات کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، لیکن اس کی کوئی مثال ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کی کوئی تفسیر اور تفصیل ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ چہرہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ عز و جل کے شان کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا